ہر نماز میں ہماری زبان سے اللہ ہم سے اگلوا رہا ہے ایاک نعبد، اور اللہ کہہ رہے اس فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں قبول کروں گا میں، اگلوا رہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ نہیں بھائی ادھر بھی جائز ہے، ادھر بھی جائز ہے، اس سے بھی مانگنا جائز، اس سے بھی جائز، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ اولیاء ہیں، یہ گستاخ ولی ہیں. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی جب حیثیت کو بڑھایا تو اللہ نے کیا کہا کہ تم عیسیٰ ابن مریم کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہو، عیسیٰ ابن مریم کو خوش کرنے کے لیے تم نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ حقیقت میں عیسیٰ اس سے خوش نہیں ہو رہے. اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے، اللہ کا غلام کہا جائے، مختار کل مشکل کشا نہ سمجھا جائے. عیسیٰ تو اس سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ اسی پیغام کو لے کر دنیا میں آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری حیثیت کو ایسے مت بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی حیثیت کو بڑھا دیا. اس لیے یاد رکھو شرک شرک ہی ہوتا ہے، اس کے کوئی دو نام نہیں ہوتے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ کیا تھا لا تعبدون الا اللہ، عبادت صرف کس کی ہوگی؟ ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا، میں نے کہا نا یہ نہیں پکارنا، جائز نہیں ہے پکارنا، تو انہوں نے کلپ بنایا، عبادت کی درجنوں قسمیں بنا دی. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ علم دیکھو گل ویلدی تے پھل موسم دا ہونا چاہیے، بات شارٹ ہو اور جامع ہو. جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو یوٹیوب پہ جوابات آتے ہیں نا، 5 منٹ کی جواب ہوگا 18 منٹ کا، اور ٹو دا پوائنٹ بات نہیں ہوتی، اس میں گھمایا ہوا ہوتا ہے. طلاق ثلاث پر میں نے بیان دیا تھا، اس پر جو ایک مولوی صاحب کا جواب آیا وہ پتہ نہیں کھینچ تان کے کہاں لے گئے بحث کو، ایسا کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ. بھائی جو بات ہے ٹو دا پوائنٹ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ نے ہمیں کہا نا. تو نبی سے مدد مانگنا اگر جائز ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ بتا دیں آپ یوٹیوب پہ ہمیں. نہیں آ رہی بات میرے خیال، کوئی بھی کمنٹس کرے میرے خلاف 100 دفعہ کریں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، لیکن اس میں یہ کہیں کہ مولوی صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ ہم صرف اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی نہ نبی سے، نہ ولی سے، نہ فرشتے سے، تو یہ ہم اس کا یہ مطلب ہے، اتنا بتا دیں تو میں دیکھ لوں گا. بھائی یہ بات ہوگی نہیں. اور دائیں بائیں ایران توران فلان دامت برکاتم نے لکھا، فلاں ایک دفعہ حج پہ گئے تھے انہوں نے کہہ دیا، فلانے نے یہ کر دیا، وہ پتہ نہیں کیا ایک ملغوبہ بنا کے نہ ہم سے پھر پڑھا جاتا ہے اور نہ ایسے کمنٹس، وہ آڈیو ایسی سنی جاتی ہے ہم سے. اتنا ٹائم تھوڑی ہے، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی نہیں ہے. تو لا تعبدون الا اللہ، اللہ نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ کیا کیا تھا؟ ہاں وہ میں بتا رہا تھا، انہوں نے عبادت کی درجنوں اقسام بنا دی. عبادت کی ایکچولی عبادت کی ایک قسم تو یہ، ارے بھائی جو میں نے کہا ہے کہ دعا عبادت کی قسم ہے یا نہیں ہے، آپ عبادت کی درجنوں قسم پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بولو یہ جو مولوی صاحب نے کہا ہے نا کہ غیر اللہ سے دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے، تو آپ اس پر کوئی دلیل دو کہ نہیں یہ عبادت، دعا جو ہے عبادت نہیں ہے، لہذا یہ نبی سے مانگنا بھی جائز ہے. میں کہتا ہوں دعا بھی کیا ہے، بلکہ دعا تو مخل عبادت ہے، لہذا وہ بھی نبی سے مانگنا جائز نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی سے جو مانگتے ہیں وہ دعا تھوڑی کرتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر دعا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ ڈیفینیشن آپ صحیح ہمیں بتا دیں، پھر ہم فرق کر لیں گے کہ یہ اس طرح کا مانگنا دعا ہے اور اس طرح کا مانگنا دعا نہیں ہے. اگر آپ کو صحیح ڈیفینیشن نہیں معلوم تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اسباب سے ہٹ کے جب پکارا جائے گا اس پکار کو دعا کہتے ہیں، اور اسباب کے تحت جب پکارا جائے گا تو یہ پکار دعا بولو بھائی نہیں کہلاتی. میں آپ سے کہتا ہوں افطاری کے وقت میں پانی لے کر آئے، آپ جائیں گے چلتے ہوئے نلکا کھولیں گے، گلاس بھریں گے، پانی لا کے مجھے پلا دیں گے، یہ سب اسباب کے تحت کام ہو رہے ہیں. اور آپ سمندر کی موجوں میں ہیں یا صحرا میں ہیں جہاں نہ دور دور تک کنواں، نہ چشمہ، نہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ آسمان پہ بادل، یہاں آپ مجھ سے پانی مانگیں گے، میں بولوں گا بھائی کہاں سے لے کر آؤں، کوئی نظر آ رہا ہے؟ اس موقع پر جب کسی سے کوئی حاجت مانگی جائے گی تو وہ مانگنا کیا کہلاتا ہے؟ دعا. اس موقع پر ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے، کہ اللہ تو ہی کر سکتا ہے. اس موقع پر اگر کوئی نبی کو پکارے گا یہ سمجھ کے کہ نبی بھی بادل لا کے برسا دیں گے
تو یہ عمل شرک کہلائے گا، کیونکہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اسباب سے ہٹ کے جب پکارا جاتا ہے، یہ پکار کیا کہلاتی ہے؟ دعا. اور یہ صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اب یوٹیوب پہ اگر کوئی کمنٹس کرے تو اس بات کا جواب دے وہ کہ نہیں جی یہ بھی دعا نہیں ہے. پھر ہم کہیں گے پھر دعا ہے کیا؟ کون سی پکار کو دعا کہا جائے گا اور کون سی پکار ایسی ہے جس کو دعا نہیں کہا جائے گا؟ تو اس لیے دیکھو، بغض اور عناد میں آپ کو سفید پگڑی والے اچھے نہ لگے، 100 دفعہ آپ لعنت بھیجیں ان کے اوپر. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں ہر آدمی ہم سے محبت کرے، لیکن اپنے ایمان کو تو بچاؤ اللہ کے بندو. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. اللہ فرماتے کسی قوم کی دشمنی میں تم حق کے راستے سے مت ہٹ جانا. پھر قواریت کی لعنت میں کہ مجھے فلاں فرقہ پسند نہیں ہے، اس کی صحیح باتوں کو بھی میں غلط کروں، یہ تو آپ حق کے راستے سے ہٹ گئے. آپ کو میں پسند نہیں آ رہا کہ آپ کہہ رہے ہو یہ والے مولوی صاحب مجھے پسند نہیں ہے، لہذا میری صحیح بات کو بھی آپ کیا کرنا شروع کر دو؟ غلط. کہ یہ چونکہ فلانے فرقے کا ہے لہذا میں اس کو نہیں مانتا، تو اب یہ اگر بات کرے گا تو میں نہیں مانوں گا. یہ وہی بات ہے جس کو قرآن نے کہا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. اے ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی میں تم اتنا آگے مت نکل جاؤ کہ تم حق کے راستے کو چھوڑنا شروع کر دو.